جی سورۃ قمر اور 27واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ کوئی نشانی دیکھتے تو ٹال کر کہہ دیتے ہیں یہ تو جادو ہے اور جلدی ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر بات ایک ٹھہرے ہوئے وقت پر موقوف ہے۔ بلا شبہ ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی جن میں عبرت ہے اور انتہائی حکمت ہے، لیکن یہ ڈرانے والی باتیں ان کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ معجزہ شق قمر کا بیان ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ آخر مکہ میں 2 دفعہ چاند پھٹا، پھر یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ انس رضی اللہ عنہ بن مالک مکہ والوں نے فرماتے ہیں مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، ایک ٹکڑا ہیرا کی طرف تھا اور دوسری طرف درمیان میں ہیرا تھا۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر تھا، دوسرا دوسرے پہاڑ پر۔ مشرک بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جادو کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم پر جادو کر دیا تو تمام لوگوں پر تو جادو ہو نہیں سکتا، اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا۔ قریشی بولے کہ یہ ابن ابی قبیصہ کا جادو ہے، پھر کہنے لگے سفر سے آنے والوں کا انتظار کرو۔ جب سفر سے لوگ واپس آئے تو انہوں نے بھی چاند کے پھٹنے کی تصدیق کی۔ تو یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ بھی دکھایا تھا۔ قرآن تو ہے ہی بہترین معجزہ، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی معجزہ آ جائے یہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو جب انسان کی عقلوں میں پردہ پڑ جائے اور آنکھیں ان کی بصیرت ختم ہو جائے، دیکھنے والی تو نظر ہوتی ہے سامنے، تو عبرت انہیں کسی چیز میں نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر عبرت کی نگاہ ہو تو انسان کے لیے اس کے سامنے اس کے پیاروں کا، رشتہ داروں کا، علاقے کا، لوگوں کا دنیا چھوڑ کے چلا جانا ہی اس کے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے عبرت کی نگاہ ہوتی ہے کہ جس سفر پہ یہ چلے گئے اسی سفر پہ مجھے بھی پیچھے جانا ہے، اور مجھے یہ الارم بجا کے چلے گئے کہ اب میں چلا کہ اب تمہاری باری ہے۔ لیکن اگر پیچھے سے بصائر نہ ہو تو انسان سمجھتا ہے سب نے مرنا ہے، سب نے جانا ہے، سب کو دفنانا ہے، میں نے شاید یہی کرتے رہنا ہے، ان کو دفنانا ہے اور گھر آ جانا ہے، ان کو دفنانا ہے گھر آ جانا ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ ایک دن انہوں نے مجھے بھی کندھے پہ اٹھانا ہے اور دفنا کے انہوں نے بھی اسی طرح گھر آ جانا ہے جس طرح میں آیا، اور جس طرح میں آ کے مصروف ہو گیا اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اپنی، اور دیکھیں سب وہاں گھڑیاں دیکھتے ہوتے ہیں اور ٹائم نہیں ہوتا، اور کب جنازہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے جلدی کیوں رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلانے بجے رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس ٹائم چھٹی کا وقت ہے، کوئی کہتا ہے اس وقت جمعے کا وقت ہے، انہیں دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ یعنی اس وقت بھی ہمارے اتنے کام ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پھر تو ہم بالکل ہی بھول جاتے ہیں کسی کو دفنا کے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عبرت کی نگاہ مانگی، سمجھ آ جائے زندگی کی تو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے کہا مجھے کچھ نصیحت کیجیے، وصیت کیجیے۔ آپ نے کہا تمہارا والد زندہ ہے؟ کہا نہیں، فوت ہو گیا۔ کہا اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے اور مجھ سے نصیحت مانگتے ہو؟ تو یہ سب سے بڑی نصیحت ہے کہ آپ اپنے والد یا والدہ یا گھر کے کسی افراد کو جب اس کا وقت آ جاتا ہے دفنا کے آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا الارم ہے کہ یہ گھر چھوڑ گیا بھرا بھرا، اور اپنا سامان اور اپنے ٹرنک اور اپنی جولری جو بھی اس کی لائف تھی اور کچھ بھی ساتھ نہیں لے جا سکا، تو میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ تو اس لیے چاند پھٹ جائے یا قرآن معجزہ ہو جائے، جن کے اندر ہٹ درمی ہوتی ہے تو غفلت ہوتی ہے، جنہوں نے دنیا کے ساتھ دل لگایا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی چیز بھی میٹر نہیں کرتی، وہ کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جھٹلانے والوں کا پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسا انجام ہوا، اور یہ ساری ابھی دوبارہ رپیٹ ہوں گی جو کچھ بھی قوموں پہ گزرا۔ یہاں اللہ نے کہا ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَىٰ شَيْءٍ نُكَرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ان سے راز کریں، جس دن ایک پکارنے والا ایک ناگوار خاطر خبر کی طرف پکارے گا، یہ نیچی نگاہی کیے ہوئے قبروں سے نکل کر ٹڈیوں کی طرح پھیل جائیں گے اور پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جائیں گے، اور کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا سخت ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ کو سے اعراض کریں جو معجزہ دیکھ کر بھی اس کو جادو کہتے ہیں اور حق کو ٹکرا دیتے ہیں. آپ ان کے لیے اس بات کا انتظار کریں کہ جس دن ایک پکارنے والا انہیں اس چیز کی طرف بلائے گا جو نہایت ہولناک ہے، گھبراہٹ دینے والا میدان ہے، جہاں طرح طرح کے مصائب ہوں گے. لوگ جھکی آنکھوں سے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف ٹڈیوں کی طرح دوڑ کر جا رہے ہوں گے. وہ بلانے والے کی آواز کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. بلانے والا نفع صوت بھی ہو سکتا ہے، فرشتوں کی آواز بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی دوڑ کے جائیں گے. آج آرام سے چلنے کو نہیں تیار، اس دن اس طرح دوڑے ہوں گے اور منہ اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے. اور اس دن کافر کہہ رہے ہوں گے آج کا دن بڑا ہی بھاری اور انتہائی سخت ہے. کذبت قبلہم قوم نوح وکذبوہ عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے قوم نوح نے نبیوں کو جھٹلایا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا مانا اور کہنے لگے یہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹ دیا. آخر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، میرے رب میری مدد فرمائیے. آخر ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیا، زمین میں جگہ جگہ چشمے جاری کر دیے، تازہ لگائے ہوئے حکم کے مطابق پانی جمع ہو گیا، اور ہم نے انہیں تخت اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہمارے سامنے چل رہی تھی. یہ بدلہ ان کی طرف سے جس کے ساتھ کفر کیا گیا. بلا شبہ ہم نے یہ واقعہ ایک نشان بنا کر چھوڑا ہے. کوئی نصیحت ماننے والا؟ پھر میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے ہوئے. بلا شبہ ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اس لیے کوئی نصیحت ماننے والا. یہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا نوح علیہ السلام کو اور ان پر دیوانگی کا الزام لگایا. طوفان نوح کے روپ میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. آپ نے جب دعا فرمائی تو آسمان و زمین کے دہانے کھول دیے گئے. آسمانوں کے دروازوں سے لگاتار زور کا مینا برسا اور زمین سے بے شمار چشمے جاری کر دیے گئے. آسمان اور زمین کا پانی ایک اندازے کے مطابق مل گیا اور زمین سے تندور تک بھی چشمے پھوٹ پڑے. ابن عباس فرماتے ہیں پانی ہمیشہ ابر سے برسا کرتا ہے، مگر اس دن آسمان کے دہانے کھول دیے گئے. ایسی خطرناک بارش ہوئی کہ جو کبھی پہلے نہیں ہوئی تھی، نہ قیامت تک ہوگی. بادل نہیں تھے، آسمان سے دھواں تھا اور دھوئیں سے بارش برس رہی تھی اور زمین چشمے ابل رہی تھی. ایسا زبردست طوفان آیا کہ پہاڑوں کی بلند سے بلند چوٹیاں بھی اس کے نیچے آ گئی. ابن اقوار رحمۃ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہکشاں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا پانی کی آسمانی نالیاں تھیں، یہیں سے آسمان کھولا گیا جس سے دھواں دار بارش ہوئی. واللہ اعلم. تو یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ جس حد تک وہ پیغمبروں کو جھٹلا سکتے تھے جھٹلایا، جس حد تک وہ پیغمبروں کے ساتھ ان کو اذیت دے سکتے تھے دی، لیکن کس حد تک. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذابوں کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا. اس لیے ایک عام بندے کے لیے بھی اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ دنیاوی معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی کس حد تک آپ کسی کو ستا سکتے ہیں، رلا سکتے ہیں، کسی کو اذیت دے سکتے ہیں، کسی کو مشکلوں میں ڈال سکتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالنے پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آپ نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور مکر ہمارے یہاں برا کہا جاتا ہے نا، آپ نے مکر چلا تو اللہ نے بھی مکر چلا، اور اللہ کا جو مکر ہے اس کے آگے کسی کا مکر چل ہی نہیں سکتا. تو خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں. تو ایک لمحے کو سوچا کریں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کے مخلوق، اس کے بندے کے خلاف کیسے پلاننگ کر رہے ہیں. اور ادھر تو معاملہ ہی پیغمبروں کا تھا. اسی طرح اہل علم کے، دیندار لوگوں کے، نیک لوگوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، پلاننگ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کی تنظیموں کے خلاف خفیہ رپورٹیں دینا. یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے. آپ کی تو چھوٹی چھوٹی اذیت ہے نا، زیادہ زیادہ جیل ہو جاتی ہے، زیادہ زیادہ پھانسی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کے آگے پھر کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. کس کے لیے؟ جو نصیحت ماننے والا ہو. قرآن کے الفاظ بھی آسان ہیں اور معنی بھی آسان ہے. ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ ہم جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں آئی جو ہمارے پلے نہ پڑی ہو. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بہت بڑا اسکالر ہو تو اتنی ٹف کتابیں لکھتا ہے کہ آنکھ فہم والا بندہ اس کو نہیں پڑھ سکتا. اور پھر بعض کتابیں مجھے اپیل کرتی ہیں، آپ کو نہیں کرتی. کوئی تاریخ شوق سے پڑھتا ہے، جیسے میں کہتی ہوں مجھے تاریخ آگے جاؤں پیچھے بھول چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
کوئی واقعات، یعنی سب کا اپنا اپنا مزاج ہے، اور کتابیں لکھنے والے کا بھی اپنا مزاج ہے، اور الفاظ کی چوائس بھی ان کا اپنا مزاج ہے، اور بعض بکس ہم نہیں پڑھ سکتے بھی، بڑی سکیل اردو ہے یا بڑی سکیل انگلش ہے، ہماری پڑھنے نہیں پڑتی۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو ہر فہم رکھنے والا بلکہ ان پڑھ بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ 40 سال کے تھے، آپ کو نبوت ملتی ہے، زیادہ تر صحابہ بھی آپ کے ہم عمر ہی تھے، تو انہوں نے اس عمر میں قرآن حفظ کر لیا، سمجھ لیا، اس پہ عمل کر لیا۔ تو آج کل تو بڑے لائق لوگ ہیں، بڑے آج کل کے سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی ذہین ہے نہیں، صرف نہیں سمجھتے تو قرآن نہیں سمجھنا چاہتے۔ کیوں نہیں قرآن سمجھنا چاہتے؟ کہ اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اور عمل سے بچنے کے لیے پھر اس میں مین میخیں نکالتے ہیں۔ تو کہا یہ قرآن بہت آسان ہے، غور و فکر کے لیے، ارباب عقل والوں کے لیے اس میں عبرتیں ہیں، اس کی زبان بھی ہم نے آسان بنا دی، پرہیزگاروں کے لیے اس میں خوشخبری ہے، جغرافی قوموں کے لیے اس میں ڈراوے ہیں۔ پھر فرمایا کوئی طالب علم جو قرآن کا علم حاصل کرے، جس کے الفاظ کا حفظ کرنا، اس کے معنی کا سمجھنا اس کے لیے آسان ہے، یا کوئی جو گناہ سے باز آ جائے، یا کوئی طالب ہے اس کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ ان قرآن میں ہر ایک کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور سکون ہی سکون ہے۔ باقی کتابوں میں ایسا نہیں ہوتا، جیسے میں نے ابھی کہا نا، کوئی شعر و شاعری پڑھتا ہے، کوئی ڈائجسٹ پڑھتا ہے، کوئی تاریخ پڑھتا ہے، ہر ایک کے گھر میں دیکھیں اپنی لائبریری اپنے مزاج کے مطابق، لیکن قرآن ہر انسان کے لیے ایک ہی ہے۔ کذبت عاد کیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر۔ عادیوں نے بھی نبی کو جھٹلایا کہ میرا عذاب، میرے ڈراوے کیسے نہیں کیے، مانو ہم نے سخت تیز و لگاتار ہوا ایک غیر برکت والے دن میں بھیجی، جو لوگوں کو کھجوروں کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ پھر میری سزا اور میرے ڈراوے کیسے نہیں کیے، انہوں نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی غور و فکر کرے۔ سرسر یعنی سخت ٹھنڈی ہوا، یہ عادیوں پہ آئی۔ یوم نحس ہم پڑھتے ہیں، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا ہے، کہ یہاں اللہ نے خود اس کو کہا یوم نحس تھا، منحوس دن تھا۔ کیوں؟ وہ برکت سے خالی تھا۔ ہم تو خود کہہ دیتے ہیں نحوست والا دن، نحوست والا بندہ، نحوست والی گھڑی، اللہ نے سب چیزوں میں برکت رکھی، اس دن اللہ نے برکت اٹھا لی تھی، اس طرح سے اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ وہ عذاب کا دن تھا، اس نحوست کا سلسلہ ایک ہفتے تک جاری رہا، اور پھر آخری عذاب سے جا ملا۔ یہ اللہ کا قہر تھا۔ یہ ہوا انسان کو اٹھا کر اتنا بلند لے جاتی تھی کہ نگاہوں سے غائب ہو جائے، پھر اس کو پلٹ کر سر کے بل زمین پر پٹکتی تھی، جس سے اس کا دماغ کچل جاتا تھا اور سر دھڑ سے الگ ہو کر جا پڑتا تھا۔ یہ کھجوروں کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ تو کہا دیکھا اللہ کا عذاب کا انجام اور اس کے ڈراموں کا نتیجہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے غور و فکر کرے۔ اس میں کیا نصیحت ہے کہ کیا خدا نخواستہ ہم اگر اس روش کو اختیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں استغفار، کیسی قومیں تھی ہماری جیسی قومیں تھی جو کبھی شراب کو لیگل کرتی ہیں، کبھی سود کو لیگل کرتی ہیں، کبھی رشوت کو لیگل کرتی ہیں، کبھی زنا کو، کبھی لواطت کو، کبھی مرد کے مرد سے شادی کو۔ یہی ہے نا، وہ تو بلکہ لیگل نہیں کرتے تھے، ہم تو لیگل کر دیتے ہیں، اس میں قانون ہی پاس کر دیتے ہیں، مسئلہ ہی ختم کر دیتے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے، اس کی اپنی مرضی، سب کی اپنی مرضی، ٹھیک ہے۔ پھر نعوذ باللہ اسلام کو ایک طرف رکھتے ہیں، میری مرضی، میں پسٹل خریدوں 100 بندے قتل کر دوں، پھر مجھے کیوں پکڑتے ہیں آپ؟ نہیں پکڑنا چاہیے نا۔ پوچھے کیوں کیا؟ میرا دل چاہ رہا تھا، میری مرضی، میرا آج موڈ ہوا کہ میں 100 بندوں کو گولیاں ماروں، مجھے نہیں پکڑنا چاہیے۔ میری ضمانت کی دور کی بات، مجھے اندر بھی نہیں جانا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا آپ اٹھ کے 100 بندوں کو مار دیں؟ یہ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر لیا، لواطت کے عمل کری؟ یہ کس نے اختیار دیا کہ سود کو آپ لیگل کر لیا؟ یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ کی مرضی تو آپ شراب پیے، مجھے نہیں پسند، میں نہیں پیتی؟ یہ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ سب کے لیے عمل ہے نا۔ کس نے اختیار دیا میرا دل اور آنکھیں صاف ہے، میں پردہ نہیں کرتی، آپ کریں، آپ کا دل اور آنکھیں صاف نہیں ہوگا، اس وقت آپ کی مرضی۔ جب قرآن کے احکامات آئے اور جب کوئی اور معاملہ آئے تو آپ کہتے ہیں نہیں، قانون ہونا چاہیے، گرفتار ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیں بھی تو جاری کی ہے نا، حدود کی بھی تو سزا ہے نا۔ تہمت لگانے والے کو بھی 80 کوڑے، ہر کوئی ایک دوسرے پہ تہمت لگا رہا ہے، شراب پینے والے کے لیے بھی 80 کوڑے، زنا کار میرڈ ہے تو اس کے لیے سنسار کا حکم ہے، ان میرڈ ہے اس کے لیے کوڑے اور جلا بندی کا حکم ہے۔ کدھر گئی وہ ساری سزائیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے صرف آپ پہ مصیبتیں تھی، آپ کو بھی اسی طرح آئیں گی، آپ پہ بھی اسی طرح کا عذاب آ سکتا ہے۔
فردن آئے یا یکمشت آئے یا مغلوبیت کی صورت میں آئے، آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر۔ سمودیوں نے بھی ڈرانے والوں کو چھٹلایا، پھر کہنے لگے کہ ہم ایک بشر کی پیروی کریں جو ہم میں سے ہے، پھر تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہوں گے۔ کیا ہم نے صرف پر وہی اتاری کی، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور شیخی واضح، کل جان جائیں گے کہ کون جھوٹا اور شیخی خوار ہے۔ ہم اونٹنیوں کو ان کی آزمائشوں کے لیے بھیجنے والے ہیں، آپ ان کا انتظار کریں اور صبر کریں۔ آپ انہیں اطلاع دے دی کہ پانی میں بانٹ دیا جائے گا، ہر حصہ برابر برابر پہنچا دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی، اس نے دست درازی کی، اونٹنی مار ڈالی، پھر میرا عذاب اور میری ڈراوے کیسے رہے۔ ہم نے ان پر ایک بھی چیخ بھیج دی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ اڑتی کرتی تھی۔ بلا شبہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑے۔ یہ ہم نے بڑا تفصیل سے واقعہ پڑھا تھا۔ سمودیوں کی تباہیوں کا یہاں ذکر ہے۔ صالح علیہ السلام کے رسول تھے اور آخر انہوں نے صالح علیہ السلام کو معجزہ مانگا تھا کہ ہم آپ کی باتیں نہیں مانیں گے جب تک آپ اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی معجزہ نہ لا کے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی کا معجزہ دیا تھا جو کسی کے بطن سے، یعنی اونٹنی کے بطن سے پیدا نہیں ہوگی، یہ پہاڑ سے نکلی تھی۔ تو اللہ نے اس کا ظہور ہوا تھا ایک سخت چٹان سے، اور کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور اللہ نے کہا تھا کہ ایک یہ پانی پیے گی اور دوسرے تمہارے جانور پیئیں گے۔ اب ایک دن میں یہ سارا پانی پی جاتی ہوتی تھی، ان کے جانوروں کے لیے پانی بچتا ہی تھا، اور یہ دوسرے دن پھر اپنے جانوروں کو پلاتے تھے۔ معجزہ مانگا، معجزہ مانگنے کے بعد پھر تنگ آ گئی اور پھر آپس میں پلان کی، تو ایک نے کہا سوچنے کا تم مارو نہ، جان چھڑاؤ، اس نے ہمارے لیے زندگی عذاب کی ہے۔ تو ایک آدمی نے اٹھا اور اس نے سوچنے کو مار دیا۔ 3 دن کا پھر اللہ تعالیٰ ٹائم دیتے تھے ہر امت کو کہ اس کے بعد 3 دن تک توبہ کر لے، ورنہ پھر عذاب آتا تھا۔ تو انہوں نے پھر اس کو جب مار دیا، توبہ نہیں کی، تکذیب پہ اڑے رہے، تو ان پہ ہولناک چیخ مسلط کی گئی تھی جسے سب فنا ہو گیا اور بھوسے کی طرح اڑا دیے گئے تھے۔ بہت زیادہ تیز آواز ہے تو کان پھٹ کے اس میں سے بلڈ نکل آتا ہے، ایک حد تک کہ انسان سن سکتا ہے۔ جہاز جب کریش ہوتا ہے نا، جب اسپیڈ سے نیچے آتا ہے نا، تو بندہ جہاز سے اوپر ہی مر جاتا ہے کیونکہ وہ برداشت نہیں کرتا، دل بھی پھٹ جاتا ہے اور ہر چیز۔ کریش تو بعد میں ہوتا ہے، انسان کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے نا۔ تو وہ ایسی چیخ تھی کہ ہر ایک کو لگتا تھا میرے ہی کان کے اندر ماری کے پھٹ گئے تھے وہ، اور اس طرح وہ بکھر گئے تھے، ان کے ریزے ریزے ہو گئے تھے، جیسے باڑ لگائی جاتی ہے نا کھیتوں کے ارد گرد، پھر وہ کھیت جب کٹ جاتے ہیں تو اس میں پانی پڑتا رہتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے، چورا ہو جاتا ہے، سوکھ جاتی ہے، زمین پہ گری پڑی ہوتی ہے، پیر رکھو تو کرش کرش کرتی ہے۔ اس طرح ان کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے کہ جیسے یہ کوئی باڑ تھی جو خشک ہو کے ریزہ ریزہ ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن میں نصیحت اور ہدایت کے لیے آسان کیا، تم میں سے ہے کوئی نصیحت پکڑے۔ کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط۔ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دی، مگر آل لوط کو سیل کے وقت اپنے احسان و کرم سے بچا لیا۔ ہم شکر گزاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ لوط نے ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا لیکن انہوں نے ڈرانے میں شک کیا، انہوں نے لوط کو ملا کے صلاح مہمانوں سے غافل کرنا چاہا، لیکن ہم نے ان کی آنکھیں پھوڑ دیا۔ اب چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈراموں کو، صبح صبح اس پر ایک ٹھہرے ہوئے عذاب نے دھاوا کھول دیا۔ اب چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈراموں کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی یاد کرنے والا۔ یعنی اللہ بار بار بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو انسانوں کے لیے بہت آسان کیا ہے۔ آگے بڑھ کے ہمارا کام ہے کہ ہم اس قرآن کو سیکھیں اور اس قرآن کو سمجھیں۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، دیکھو فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری ساری نشانیاں جھٹلا دی۔ آخر ہم نے قوی اور غالب کی پکڑی طرح انہیں پکڑ لیا۔ کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہے؟ کتابوں میں تمہارے لیے معافی لکھی گئی ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ ہم بدلہ لینے والی جماعتیں جلدی جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے اور وہ بڑی سخت اور انتہائی تلخ ہے۔ تو یہاں قریشیوں کو، سرداران قریش کو سنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے لیے اس میں سبق ہے کہ قریشیوں کو کہا جا رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، کیسی قوم ہے، کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے کافر ان ہلاک ہونے والی کافروں سے کچھ بہتر ہے؟ ہمیں لگتا ہے وہ بہت گناہ گار قوم تھی، وہ اسی عذاب کی مستحق تھی، تو کیا تم نڈر ہو گئے ہو؟ کیا تم اس عذاب کی مستحق نہیں ہو؟ سرداران قریش کی بھی یہی روش تھی نا، چٹلانا، مجنون کہنا، دیوانہ کہنا، شاعر کہنا، چاند کو کٹے ہوئے بھی دیکھا تو کہا یہ جادو ہے،
یہی ہمارے اب معاملے ہیں. نعوذ باللہ قرآن کو 1400 سال پرانی کتاب کہنا، آج کے دور پہ اپلائیبل نہ کرنے کے لیے کہنا، گھر گھر ہر ہاتھ میں قرآن کا نہ کھولنا، بس مچانوں پہ رکھ دینا غلاف ڈال کے. اگر بلکہ یقیناً اگر لفظ قرآن کے لیے نہیں کہنا چاہیے. جو ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیتا اس کی زندگی بدلتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ ترجمہ تفسیر پڑھنے والے ہی حجاب کیوں پہنتے ہیں، باقی کیوں نہیں پہنتے؟ حالانکہ وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، زیادہ نیک ہوتے ہیں، زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں، زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، پر وہ اسی کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ان کی عقل میں یا ان کی ویلیوز جو انہوں نے اپنے لیے دیکھی ہوتی ہے. لیکن جب کوئی ترجمہ تفسیر پڑھ لیتا پھر وہ گلٹ فیل کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے سورۃ نور کی ایک آیت کو میں ٹوٹلی جھٹلا رہی ہوں، نعوذ باللہ، ٹوٹلی اس کا انکار کر رہی ہوں. اب آپ ساری باتیں مانیں ایک نہ مانیں تو آپ کس میں نافرمانوں میں ہی شامل ہیں. ماں کہتی ہے میں نے ساری باتیں میری مانی ہے، ایک نہیں مانی میں ناراض ہوں. اس سے تو ناراض تو وہ ہو ہی نہیں نا، چاہے آپ نے 100 مانی اور ایک نہیں مانی. اللہ کا آپ سارا قرآن پڑھیں، اس میں سے ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں چھوڑ دیتی ہیں تو آپ نے تو سارے قرآن کا انکار کیا نا، کیونکہ سارا حکم اللہ کا تھا. کیا وجہ ہے کہ جو قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھتا ہے وہی مرد داڑھی رکھتا ہے، دوسرا کیوں نہیں رکھتا؟ حالانکہ اس سے بھی زیادہ نیک ہوتا ہوگا. کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم بہتر ہیں، ہم نہیں بہتر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیتیں اتری نا، یہ صورتیں، تو آپ بوڑھے ہو گئے، فیڈ اپ، پریشان ہو گئے. ابو بکر صدیق نے پوچھا آپ اتنی جلدی کیسے بوڑھے ہو گئے؟ آپ نے ان صورتوں کے نام لیے کہ باقی قوموں میں الگ الگ قوم میں ایک ایک بری روش تھی نا، میری یعنی امت محمدیہ میں اس وقت ساری برائیاں ایٹ اے ٹائم آ گئی ہیں. ناپ تول میں کبھی یہ کرتے ہیں، دکھا کے سامنے اچھا سودا گندا ڈال دیتے ہیں، دھوکہ یہ دیتے ہیں، کلر یہ کرنے لگ گئے چیزوں پہ، لگتا ہے اسٹرابری یا جو بھی آپ پال سے لیتے ہیں کہ بہت میٹھے ہوں گے، چکاتے آپ کو وہ شیریں ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں تو کھٹے اور کڑوے ہوتے ہیں. گھر آنے تک راستے میں اس کو پھونک مار دی کسی نے، الگ رکھے ہوتے ہیں دینے کے لیے آپ کو. دھوکہ نہیں ہمارے میں، امانت خیانت ہمارے میں ہے، ایک دوسرے سے لین دین کریں گے، بڑے وعدے کریں گے، صاف مکر جائیں گے. ایسے ڈٹائی سے کہیں کب دی ہے مجھے تو نہیں یاد. انسان پڑتا رہے گا، پبلک میں کہہ دیں گے، محفل میں کہہ دیں گے نہیں جی ایسے جھوٹ بول رہا ہے، مجھے اس نے نہیں دیا. یعنی کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈراوا نہیں. لواطت عام ہو رہی ہے، زنا عام ہو رہا ہے، بے پردگی عام ہو رہی ہے، مخلوط مجلسیں محفلیں دیکھیں عام ہو رہی ہیں، دوستیاں عام ہو رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم بہتر ہیں اور وہ بہتر نہیں تھے؟ بلکہ ہم میں تو ایٹ اے ٹائم ساری برائیاں ایک وقت میں جمع ہو گئی. تو اس لیے کافروں سے پوچھا گیا کہ تم بہتر ہو، تمہیں ہلاک نہیں کرے گا اللہ، تمہارے پاس معافی نامے لکھے ہوئے ہیں، جس طرح مرضی کر تمہارے ہوں گے تم پھر بھی معاف کیا جائے گا. کیا یہ کہا گیا کہ اپنے آپ کو زبردست سماج سمجھ رہے ہو کہ تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر سرخ خیمے میں فرمایا اللہ میں تجھ کو تیرے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ اگر تیری یہی مرضی ہے کہ دنیا میں آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے تو تجھے اختیار ہے. آخر ابو بکر صدیق نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا. یعنی کفار کے لیے بھی یہی آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اگر آج مٹھی بھر مسلمان نہ رہے تو تیرے پھر نام لیوا یہاں کوئی نہیں ہوگا، تو یہی چاہتا ہے. تو اللہ نے بھی جنگ بدر میں فرشتے اتار دیے تھے. آج بھی دیکھتے ہیں وہی سارے حالات ہیں. کبھی سوچا کریں کہ ان کافروں پہ عذاب کی کیا وجہ تھی اور ان میں ہم میں کیا فرق ہے. ان المجرمین فی ضلال و سعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. یقیناً گناہگار گمراہی اور عذابوں میں جس دن انہیں آگ میں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ دوست کی آگ لگ جانے کا مزہ چکھو. بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے بنائی، ہمارا حکم تو ایک ہی بار ہوتا ہے، جس اور چیز پلک چمکنے کی طرح ہو جاتی ہے. ہم نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے. کوئی نصیحت فرمانے والا؟ جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے وہ سب اعمال ناموں میں لکھے ہوئے ہیں، اور ہر چھوٹی بڑی بات درج یقین والوں پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہوگے، عزت والے مقام میں اور اقتدار شہنشاہ کے پاس ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کتنا خوبصورت لفظ ہے. سچائی والی بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے، اپنے رب کے پاس اقتدار اور شہنشاہ والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے. اللہ ہمارے مال نامے اتنے اچھے کرے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس بیٹھک تک پہنچے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا علم چیزوں کے پیدا ہونے اور لکھنے جانے سے پہلے بھی ایسا تھا جیسے آج. اس نے اپنے علم کے مطابق ہر شخص کی تقدیر لکھ دی. جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ کا علم کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. تمام مسلمانوں کی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مدد مانگو، اپاج نہ بنو، پھر اگر نقصان پہنچے تو کہہ دو اللہ نے یہی تقدیر میں لکھا تھا، جو کچھ ہے اسے ہی منظور تھا وہی اسی نے دیا.
یوں نہ کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا. یہ شیطان کی طرف سے شیطان دروازہ کھولتا ہے. یقین مانو اگر تمام لوگ تجھے کسی ایسی چیز سے فائدہ پہنچا دینے پر متفق ہو جائے جسے اللہ نے دل تقدیر میں لکھا نہ ہو تو تجھے فائدہ نہیں پہنچ سکے گا، اور اگر کسی ایسی چیز سے نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائے جس سے اللہ نے تیری تقدیر میں نہیں لکھا تو تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. کلموں کی سیاہیاں خشک ہوگی اور صحیح پہ طے کر کے رکھ دیے گئے. تو رزق، آپ کی صحت، آپ کی عمر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے یہ لکھ دیا تو پھر میں نے اعمال کون سے کرنے وہ بھی لکھ دیا. اعمال آپ کے ہاتھ میں رکھ دیے. آپ اپنے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے اچھے اعمال آپ کے رزق کی بڑھوتری کا سبب بنیں گے. رب کا وعدہ ہے وہ 3 چیزوں سے اپنی لکھی ہوئی تقدیر بھی مٹاتا ہے. لیکن بعض پیغمبر بھی فقر کی حالت ہی میں گئے نا، بعض پیغمبر بے اولادی میں گئے، بعض پیغمبر کی بیٹیاں تھیں بیٹے نہیں تھے، بعض پیغمبر کے بیٹے تھے بیٹیاں نہیں تھیں. اس کا یہ تعلق نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں اتنا دیندار ہے اس کے گھر میں ہر وقت فاقہ. دین کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں. وہ ایک الگ تسکینت ہے، ایک الگ سکون ہے. اصل چیز ہے کہ آپ اپنی آخرت بنا رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا تو اتنی ملے گی جتنی آپ کے نصیب کی تھی، اس کو آپ بڑھا نہیں سکتے، گھٹا نہیں سکتے. لیکن آخرت اتنی آپ کو ملے گی جتنا آپ کے ہاتھ میں ہے، جتنی آپ نے محنت کی ہوگی، جتنا آپ نے اس کے لیے اسٹرگل کی ہوگی. تو اس دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے اسٹرگل کرنی ہے. سورۃ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمان نے قرآن اتارا، اس نے سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے بیان کرنا بھی سکھایا. سورج اور چاند حساب سے اور تارے اور درخت سجدہ کر، آسمان کو اسی نے بلند فرمایا، اسی نے ترازو مقرر کی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو. اور اسی نے زمین مخلوق کے لیے بچھا دی جس میں میوے اور گوشے والی کھجوریں اور بھوسے والا غلہ اور پھول ہے. پھر اسے جنوں اے انسانوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قرآن کا خالق رحمان ہے. وہ اپنی شفقت کا اور رحمت کی خبر دے رہے ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے قرآن اتارا اور اپنی مہربانی سے اس کو سمجھایا بھی اور یاد کرنا بھی آسان کیا. علم القرآن، سکھا بھی دیا. اور جہاں اس نے اس کی جسمانی تربیت دی وہاں روحانی تربیت بھی کی. علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا پھر اس نے قوت گواہی بھی دی. باقی جاندار بھی ہیں لیکن ان کے بولنے کا سٹائل دیکھیں، جانوروں کا یا چڑیوں کا، ان کی بولیاں وہاں پر آپ کی سمجھ نہیں آتی. لیکن انسان ایسا ہے کہ اس کو قوت گواہی تھی جو اپنے مدعے کو بیان کر سکتا ہے، آسان کر دیا ہر چیز کو. اب بولنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے. آپ کا کام ہے کہ بہترین بولیں، اچھا بولیں اور زبردست بولیں. اس زبان کا بہتر استعمال کریں کیونکہ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. اس طرح مت بولیں جیسے گدھا بولتا ہے. قرآن میں ذکر ہے نا گدھے کی طرح شور شرابہ، اس قدر بد تہذیبی. کس محفل کو شغل ملا کہتے ہیں یار ٹھٹے شور شرابہ، بڑا مزہ کیا، سر دکھ جاتا ہے. اہل علم، اہل ارباب، عقل مند لوگ، ان کی محفلیں کتنی اچھی ہوتی ہیں. آرام سے بیٹھے، ایک بات میسج کنوے کر رہا ہے، دوسرا اس کا جواب دے رہا ہے، یا اعتراض کر رہا ہے، دوسرا سوال کر رہا ہے، تیسرا جواب دے رہا ہے. اب کوئی بولنے ہی نہیں دیتا کسی کو. ہر کو کہتا ہے میری سنو میری سنو. ایک بات کر اس کو ہاتھ مار کے روکے تو ٹھہر ٹھہر میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں. یعنی محفل کا ادب احترام پتہ ہی نہیں، بات سننے کا روش ہی نہیں. کتنے، میں خود تو اتنی اچھی نہیں ہوں، صرف کتنے لوگوں کو بات کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ پلیز میری تو بھی بات ہی نہیں مکمل ہوئی تھی. تو جی سوچ ایک دم انٹرپٹ. ایک بندہ بات کر رہا ہے چاہے وہ آپ کی کام والی ہے، اس کی سن تو لو. اب کہتے چل چھوڑ اپنے کام نہ کام رکھ، پھر کری کل سن تو لو. ہماری محفلیں، ہماری باتیں، ہماری تعلیم، ہماری عقل سب سے اوپر پہ چلی گئی ہے. نہ بات کرنے کا ہمیں ڈھنگ ہے، نہ بات سننے کا ہمیں ڈھنگ ہے، نہ ہمیں پتہ ہے. اس پہ میں بولوں تو اتنی بڑی مجھے لیکچر چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے محفل کا، کیا طریقہ کار ہوتا ہے گفتگو کا، کیا طریقہ کار ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے. بیٹھنے اٹھنے کا بھی مسجد میں آپ نے پتہ نا فلاندنا نہیں فلاندیں اگلی سب میں گھسے گی، چاہے آپ تنگ ہو کے خود پیچھے چلے جائیں. ملے گا آپ کو ثواب؟ نہیں ملے گا. جیسے سب کھڑی ہونے لگی تھوڑی تھوڑی آئیں گی، یوں کر کے کونیاں مار کے بیچ میں پھنس جائیں گی. بندہ نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا. اب پہلے پیچھے آئیے، دیر سے آئیے، بیٹھی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اب تو لگا کے بیٹھی ہیں. جیسے کوئی کھڑا ہوگا تو میں گھس جاؤں گی بیچ میں. جتنی دیر آپ ٹھیک کر رہے ہوتے اپنے آپ کو، یہ اس کا ثواب نہیں ہے. کسی کو دھکا مار کے، کسی کو تنگ کر کے، کسی کی نماز خراب کر کے، کسی کو کونی چبو کے،
اور پھر آپ اس کے بعد کہیں جی میں پہلی صف میں کھڑی ہوگی، منع ہے نا. اسی طرح ہر محفل کا ہے، سیٹ کوئی بیٹھا ہے، ہاں خود کوئی چھوڑتا ہے احتراماً تو ٹھیک، کسی کو نہیں کہا جا سکتا آپ اٹھے میں بیٹھوں، کسی کو اٹھا کے وہاں بٹھانا. اور جتنی بڑی محفل ہو خاموشی سے تمیز سے بات کی جائے، شور و غل واہ بیلا، یہ ساری چیزیں انسان سے مطلوب نہیں ہے. کبھی اس پہ بھی آپ کو لیکچر دیں گے، بولنے پہ بھی. علامہ البیان، تو اس نے بولنے کی قوت بھی دی ہے. پھر اس نے سورج اور چاند کو حساب سے رکھا، ایک انسانی بے حسابہ چل رہا ہے. اتنی بڑی مخلوق اس کی حساب سے باہر نہیں نکلتی، اندازے سے باہر نہیں نکلتی. ایک انسان ہی ہے جو اپنے اس اندازے سے باہر نکل جاتا ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، دونوں اپنے وقت میں سجدہ کرتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں حدیثوں میں کہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، واپس نکلنے کی اجازت مانگتے ہیں. سورج چاند ستارے اللہ ان کو اجازت دے دیتا ہے. جو ہے درخت ان کے سائے دائیں بائیں سجدہ کرتے ہیں. آسمان ورفع ووضع المیزان، آسمان کو اس نے بلندی فرمایا، اس نے ترازو مقرر کر دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو. اللہ نے ہر چیز کا میزان رکھا، ہر چیز کا حساب رکھ دیا. کمی بیشی تو ہم کرتے ہیں. اللہ نے کہا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو. بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آج میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک بچی نے لکھا کہ مجھے میری ماں نے وہ سب کچھ نہیں سکھایا جو میری ساس نے مجھے سکھایا. میں نے بڑی تجسس سے پڑھنا شروع کیا. اس نے کہا میں اپنے گھر کی لاڈلی تھی، میری ماں مجھ سے بہت ہر مائیں کرتی ہیں اور بڑا اچھا وقت گزرا. شادی ہوئی تو میری ماں نے میری ساس نے مجھ میں اتنی مین میخیں نکالی تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں لو، مین میخیں نہیں نکالنی چاہیے، اس انسان کی بڑی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. میری ہر بات کو غلط کہا، میں نے اس سے سیکھا کہ نہیں ہر ایک کو غلط نہیں کہنا چاہیے، اس سے ان کی صلاحیت ڈیمیج ہوتی ہے. میری محفل میں انسلٹ کی اور مجھے بہت شرمندگی ہوئی. میں نے اس سے سیکھا کہ محفل میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا تھینکس اپنی مدر اللہ کو کہ آپ نے مجھے جو سکھا دیا وہ میری ماں نے بھی نہیں سکھایا. یعنی میں حیران ہوتی ہوں پڑھ کے کہ یہ حقیقت ہے کہ میں بہنوں کے معاملے میں سافٹ کارنر رکھوں گی، نندوں کے معاملے میں نہیں رکھوں گی. میں ماں کے بارے میں اور ہوگی، ساس کے بارے میں اور نہیں ہوگی. یہ میزان ہے. اللہ نے تو کہا میں نے انصاف قائم کیا. اپنی بیٹیوں کے ہم پردے ڈالیں گے، اپنی بیٹیاں للی بللی بھی ہوں گی تو ہم لاڈ کریں گے اور اس کی خوبیاں بیان کریں گے. اور بہویں کتنی بھی سمجھدار ہوں گی، بڑی بڑی ڈگریاں فیل ہو جاتی ہیں جب آپ سسرال پہنچتے ہو. پتہ چلتا ہے وہاں تو بڑے بڑے اسکالر آگے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی اوقات کیا ہے؟ اور پھر کیا اس نے یہ جو مجھے زیادہ دکھ ہوا میرے پچھلوں کو بھی برا بھلا کہا گیا. بلکڑ ماں کی بلکڑ بیٹی، کیا پیچھے سیکھتے رہے ہو؟ کیا تمہارے گھروں میں ہوتا تھا؟ اتنا طنز کرتے ہیں، اتنا کہ انسان کہتا ہے اللہ معاف کرے خودکشی کر لے. تو اس نے کہا میں نے یہ سیکھا کہ پچھلوں کو برا بھلا کہو تو کیسا لگتا ہے. تو میں پڑھتی ہوئی سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ اس نے کس طریقے سے یہ احساس دلایا کہ ہم کیا کر، ہمارے رویے کیا ہیں دوسروں کے ساتھ. تو اللہ نے انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھا ہے اور کیا کہا ہے کہ کمی نہ کرو. آپ کیوں کمی کرتی ہیں؟ آپ جب اس عہدے پہ اس جگہ پہ پہنچتی ہیں تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو بیتی ہے آپ نے دوسروں کے ساتھ وہ نہیں کرنی. آپ کو ایک پرفیکٹ خاتون ہونا چاہیے نا، ایک اچھی عورت ہونی چاہیے. ہم بھی وہی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ گزری ہوتی ہے. اسی نے زمین مخلوق کے لیے بچھا دی جس میں میوے اور خوشے والی کھجوریں اور بھوسے والا غلہ اور پھول ہے. پھر اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسی نے ٹھیکرے جیسی آواز دینے والی مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور آگ کے شعلے سے جن. لہٰذا جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے. بس ہے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس نے دو دریا ملا دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، جن میں ایک حد ہے جس سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا. لہٰذا جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان میں سے ایک موتی اور مونگے نکلتے. لہٰذا جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ کی کشتیاں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہیں. لہٰذا جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہم نے پہلے بھی پڑھا اللہ کی قدرت کا سب سے بہترین نظارہ جو ابھی بھی پہلے اللہ کا معجزہ ہے کہ دو دریا مل کے چل رہے ہیں لیکن دونوں کا کلر الگ ہے، دونوں کا ذائقہ الگ ہے. کوئی ترش ہے، کوئی کھاری ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے. بیچ میں ایک لکیر ہے اور وہ آپس میں نہیں ملتے. وہ لکیر بھی قدرت نے بنائی ہوئی ہے. کوئی آڑ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی پہاڑ نہیں.
اور بعض جگہوں پہ جا کے یہ ابشار کی صورت میں مکس ہو کے گرتے اور نیچے گرتے پھر دو راستے بن جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کاریگری، بہت بڑی نشانی ہے. اسے دیکھ کے بھی اگر انسان اللہ کو نہ سمجھے تو پھر پیچھے کیا نشانیاں رہ جاتی ہیں. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شخص نے فنا ہونا ہے. ہم نے ہونا ہے، بالکل ہونا ہے، یقین ہے. کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیونکہ فنا ہونا ہی ہوتا ہے نا، بس یہیں ختم ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی. میں بھی عیاشی کرتی ہوں، آپ بھی انجوائے کریں کیونکہ ختم ہو جانا ہے. کل میں کسی کا پڑھ رہی تھی، اس کو کینسر ہو گیا، فوت ہو گئی وہ بچی. تو اس نے پوچھا ڈاکٹر سے میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ تو اس نے کہا 1 سال. تو اسے کہا میں من چاہی زندگی گزار لوں، جو میں نہیں کر سکی کروں. میں اب پڑھ رہی کہ دیکھو اس کی سوچ، میں دنیا گھوم لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں انجوائے کر لوں. ہونا کیا چاہیے؟ آپ نے فنا ہونا ہے. باقی رہنے والی ذات کے لیے جیے نا، باقی رہنے والی دنیا کے لیے جیے. جس کو فنا نہیں ہونا، تو روئے زمین میں ہر ایک نے فنا ہونا ہے. اسی طرح آسمان بھی ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اس رب کے لیے جیے، اس رب کے لیے کام کریں، اس رب کے دیدار کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے. اور وہاں جب جائیں گے تو ساری فنا ہوئی چیزیں آپ کو دوبارہ مل جائیں گی. آپ اپنی ہر پیاری چیز اللہ کی راہ میں لگا دیں. اپنا وقت، صلاحیت، عمر، جوانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے. جو بڑھاپا آتا ہے نا، عبادت میں کمی ہوتی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں زیادہ عبادت کریں گے، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو بیٹھنے کی نوبت آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو بیٹھ کے بھی نہیں، لیٹ کے بیچاروں کو پڑھنی پڑتی ہے. رکھتے بھول جاتی ہے بڑوں کو. وضو کیا تھا کہ نہیں وہ بھول جاتا ہے. رکھتوں میں دعا پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی وہ بھول جاتی ہے. دل چاہتا ہے محفل میں جانے کا، ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی، ہمت ساتھ نہیں دیتی. جوانی میں کس طرح بندہ سب کرتا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کی جوانی فنا ہو، اس سے پہلے آپ کی صحت فنا ہو، اس سے پہلے آپ کا وقت ختم ہو اور مصروفیت ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی فنا ہو، موت آ جائے، ابھی سے اس زندگی میں ہی رہ کے آخرت کے لیے کچھ بنا لیں. اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اس کی ذات باقی رہے گی. اس کے سامنے ہم نے جانا ہے. سوچا کریں کس منہ سے میں اپنے رب کے سامنے جاؤں. سب اسی سے مانگتے ہیں، زمین آسمان سب اسی کے بیکاری ہے. یسأل من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. کل میں ایٹ اے ٹائم 3-4 واقعات ڈیل کر رہی تھی. تو کسی جگہ موت تھی تو کسی جگہ خوشی تھی. کسی جگہ بتا دیا گیا کہ اس کے پاس وقت کم ہے، اپنا ہی ہمارا ایک اپنا بچہ ہے، ریلیٹیوز ہے. تو میں سوچ رہی تھی وہ موت کا اس کو مل گیا پروانہ. ہمیں بھی ملا ہوا، یہ نہیں کہ جو بیمار ہے اس کو مل گیا اور ہمیں نہیں ملا، بلکہ اس کو تو پتہ چل گیا، اس کے تو توبہ کے دروازے کھل گئے. لیکن ہمیں تو یہی ہوتا ہے کہ بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس کی زندگی اللہ بڑھا دے اور اللہ نہ کرے ہم جیسے پہلے چلے جائیں. لیکن میں بیٹھی یہ سوچتی تھی کہ کہیں خوشی ہے کہ غم، کہیں موت کا پروانہ مل چکا ہے. آج کل کی بیماریاں ایسی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ٹائم کم ہے. اور کسی جگہ شادی کی ڈیٹیں رکھی جا رہی ہیں. ایک دن میں 4-5 خبریں تھی، پھر ان آیتوں کی سمجھ آ رہی تھی. کل یوم ہوا فی شان. وہ ہر روز ایک نئی شان سے آتا ہے. آج خوشی ہے تو کل غم دے گا، کل غم ہے تو آج خوشی دے گا. کل بیماری ہے اس دن صحت دے گا، صحت ہے تو بیمار کر دے گا. یہ ساری اسی کی شان ہے. اس سے کبھی مایوس مت ہو. جو غم دیتا ہے وہ خوشی بھی دے سکتا ہے. جس سے گھبرا کے آپ موت مانگتے ہو زندگی بھی دے سکتا ہے. تو اس رب سے ہی مانگے. زمین آسمان سب اسی سے مانگتے ہیں. ایک انسان ہی اس کے در کو چھوڑ کے غیر الہوں کے در پہ جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ مَا تُكَذِّبُونَ. اس میں اللہ کی کون سی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ بس میری ذات ہے، مجھ سے مانگو، ایک مجھے کو الہ بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شان کیا ہے؟ ہوا یوم ہوا فی شان. فرمایا گناہ معاف فرمانا، غم و رنج ہٹا دینا، کسی کو روج دینا، کسی کو پست کرنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی. اے جنوں انسانوں، ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں. پھر اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اتنے مصروف ہے کہ اللہ کو ٹائم نہیں ہے کسی کو پکڑنے کا. یہاں صرف انہیں بتایا جا رہا ہے جیسے ماں نہیں کہتی ٹھہر جو میں ذرا فارغ ہو جو تمہیں سیدھا کر دیا. مقصد ہوتا ہے کہ بچے کو تنبیہ کرنا کہ وہ رک جائے. انسانوں اور جنوں کو بھی اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اپنا رخ تمہاری طرف کر ہی لوں، جو تمہیں چوائس دے رکھی ہے، موقع دے رکھا ہے، اسے ختم کر دو، اس سے پہلے تم میری طرف آ جاؤ. تو اے جنوں انسانوں کے گروہ، تم اپنی رب کی کس کس نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ عنقریب تم پکڑ میں آنے والے ہو. تو اے جنوں انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکتے تو نکل جاؤ.
غلبہ کے بغیر نکل نہیں سکتے، پھر آپ اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے، پھر اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اسے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، یعنی اللہ کے حکم اور تقدیر سے بھاگ کر کہیں نہیں کوئی جا سکتا، وہ گھیر کے ہی رہتی ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے، اس کا فیصلہ جاری ہو کے ہی رہتا ہے، جدھر جاؤ گے پکڑے جاؤ گے۔ یہاں بیعت میران محشر کا بیان ہے، تمام مخلوق کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیں گے جن کی 7 صفیں ہوں گی، کوئی شخص کسی جگہ سے کھسک نہیں سکے گا، سلطان یعنی اللہ کا حکم یعنی بغیر اللہ کے حکم کے کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ تو آج جو بدعتیں پھرتے ہیں نا، کل پوچھا جائے کہ جہاں بھی بڑے بدعتیں تھے، اب بتاؤ بدعت کدھر جاؤ گے؟ وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر جب آسمان پھٹ کر تری کی طرح سرخ ہو جائے گا، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ نہ پوچھے جائیں گے، یعنی اتنا غضب کا دن ہوگا، اتنا اللہ کو غضب آئے گا کہ اللہ پوچھنے کی بھی، ہم کہتے ہیں نا ہم سے سن تو لیتے، ہماری اتنی تو غلطی نہیں تھی جتنا غصہ دکھایا گیا، تو بندہ کہتا ہے میری بات سن لی جائے تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ اتنا میرا قصور نہیں تھا۔ اللہ کو تو سارے گناہوں کا پتہ ہے، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، کہ اس دن اللہ تعالیٰ کسی انسان اور جن سے باز پرس نہیں کرے گا۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن مجرم اپنے حلیے سے پہچان لیے جائیں گے، پھر ان کے پیشانیوں اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے جہنم جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے، یہ اس میں اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں چکر کھائیں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ ڈر کیا ہے؟ اپنی خواہشوں کو اس نے روک لیا، اپنے رب کی حکموں کے مقابلے میں سرکشی نہیں کی، دنیاوی زندگی کو آخرت پہ ترجیح نہیں دی، اس بات کا یقین کیا کہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے، اللہ کے فرائض بجا لاتا رہا، حرام کاموں سے بچتا رہا، اس کے لیے قیامت کے دن اس کے رب کے پاس 2 جنتیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق ٹھہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 2 جنتیں چاندی کی ہوگی اور ان کا سارا ساز و سامان چاندی کا ہوگا، 2 جنتیں سونے کی ہوگی اور ان کا سارا ساز و سامان سونے کا ہوگا، اور لوگوں کے اور اپنے رب کے دیدار میں سوائے کبریائی کے پردے کے اور کوئی چیز حائل نہ ہوگی، یہ عدن والی جنت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ بھی اللہ کا شکر کہ اللہ نے جنت کمانے کا اور بنانے کا ہمیں طریقہ بتایا، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے، جن میں بہت سی شاخیں ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 جاری چشمے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر قسم کے میوے کے جوڑے جوڑے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے بستر 23 ریشم کے ہوں گے، دونوں جنتوں کے پھل قریب قریب ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے نیچے نگاہ والی ہو رہے ہیں جن کو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں ہاتھ لگایا اور نہ جن نے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یقوت اور مونگی ہے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ دنیا کے معاملے میں بھی دیکھیں نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے اچھا کیا اور آپ کے ساتھ اچھا نہ ہوا؟ کر بھلا ہو بھلا، یعنی جس نے دنیا میں خلوص سے عمل کیا اس کا بدلہ اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، کہ ہمارے عمل کیا ہے اس کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے خلوص سے عمل کیا اور نیکیاں کی ہم اس کو بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فرمایا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ جس کو میں نے توحید کی نعمت سے نوازا اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، چونکہ مذکورہ بالا بڑی بڑی نعمتیں جن کا کوئی عمل نہیں، اللہ نے صرف اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں سے ان نعمتوں کا وعدہ فرمایا، اس لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ تم میری کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کے مناسب یہ حدیث ہے کہ جس نے خوف کیا اور وہ راتوں رات چل پڑا، اور جو راتوں رات چل پڑا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ سن لو رکھو کہ اللہ کا سودا گرا ہے، مہنگا ہے، سن لو اللہ کا سودا جنت ہے، اور ان 2 کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو گہری صاف سے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جس میں میوے ہیں، کھجورے اور انار ہے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جن میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہیں، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گھوڑے بدن والیاں خیموں میں محفوظ ہے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جن کو ان سے پہلے کسی انسان کسی جن نے نہیں چھوا، پھر تم اپنے رب کی
کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس سب مستندوں پر اور خوبصورت فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھو گے، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام برکت والا ہے، تبارک اسمک ربک ذی الجلال والاکرام، جو عظمت اور کبریائی والا ہے۔ بہت زیادہ فضیلتیں ان میں بولنے لگے تو عمریں چاہیے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا جنتی کے لیے 80,000 خاتم ہوں گے۔ ادنا ہوتا ہے نا بالکل ہی ہلکا، اور 72 بیوی ہوں گی، اس کے لیے موتی اور یاقوت کے خیمے ہوں گے اور خوبصورت خیمے ہوں گے۔ بہت سی مثالیں اس میں بولنے لگوں تو بہت وقت چاہیے۔ پورے ہوں گی، ان کے اوصاف بیان کیے گئے، یاقوت اور مرجان کی طرح گوری ہوں گی، نازک ہوں گی، گدے مسندے، جنت کے باغات، اکبری غلیچے کہا گیا، قلیم کہا گیا۔ نیچے جو کپڑا لگایا جاتا ہے نا استر، وہ ہلکا لگایا جاتا ہے، کہا گیا یہاں استر بھی اچھا ہوگا، فرش بھی کاسٹلی ہوگی، ہر چیز خوبصورت بنائی جائے گی۔ اگر آپ ایک لمحے کو سوچیں گی نا کہ ساری میری جنت کا محل سونے کا ہو جائے، گولڈ کا، تو ہر چیز گولڈ کی ہو جائے گی، یعنی ابھی آپ نے محسوس ہی کیا اگر وہ ہو جائے گی، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کے سلور کی ہو تو ساری چاندی کی ہو جائے گی، اگر آپ کے مکس ہو تو ساری مکس ہو جائے گی۔ یعنی جو بھی آپ سوچ سکتے ہو نا دنیا میں تو سارا نہیں پا سکتے، لیکن آخرت میں وہ ایک لمحے پلک جھپکنے پہ وہ مل جائے گا۔ تو اس فانی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح مت دیں، ضرور رہیں، اچھی طرح رہیں، بہترین زندگی گزاریں، لیکن آخرت کے لیے اپنے لیے کوئی نہ کوئی توشہ بلکہ زیادہ راہ تیار کر کے رکھیں۔